آپ حضرات درود شریف پڑھیں سب لوگ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والجلال وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا وعلی آلہ وآصحابہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ. اور ایک بار محبت کے ساتھ آپ لوگ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع انواع الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون. تقریباً جیسا میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ 4 یا 5 مہینے سے لگاتار یہ محفل جاری ہے دعوت درس قرآن کی، اور الحمدللہ اس محفل کا فیضان بھی جاری ہے. شہر میں ذکر ہے اس کا، مگر ابھی کچھ جمعوں سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سامعین کی تعداد میں کچھ اضافہ ہونے کے بجائے کچھ کمی آ رہی ہے. اب یہ وجہ تو نہیں بتائی جا سکتی، اور مجھے امید ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی لگاتار عید میلاد النبی میں جلسے جلوس ہوئے، اور اس کے بعد 11ویں شریف بھی ہے، اور بندری کی ایک ایسی زمین ہے جہاں پر ماشاءاللہ جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں. بڑے بڑے خطبہ علماء اور مقربین حضرات یہاں آمد ہے. تو میں ایک گزارش کروں گا دعوت درس قرآن کے جو بہت اہم رکن ہے کہ تھوڑا تیزی لائیں، اور اپنی اس درس کو ہم جو عبادت کی طرح کر رہے ہیں، اور بے شک یہ عبادت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے عبادت وہی ہے جس میں خدا راضی ہو اور اس کا رسول راضی ہو، اور یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ درس سے راضی ہے اور درس قرآن سے راضی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن خود پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے وہ سب سے بہتر ہے. اور اس میں جتنے معاونین ہیں، پڑھنے والا یہ بھی اچھا ہے، اور جب پڑھایا جائے اس کو وہ بھی اچھا ہے، اور جو اس کے معاونین ہیں، معاونین کا مطلب سمجھے جس پر مدد کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی برابر کے حقدار ہیں. تو الحمدللہ یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے ہمارے لیے، اور جو ہم لوگ کر رہے ہیں. یاسین شریف کا آخری رکوع چل رہا ہے. میں آپ کو آج چند باتیں ذرا بتانا چاہ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں بہت ساری باتیں میں نے بتائی ہیں جو شاید آپ کے ذہن میں ہوں. اور اب یہاں سے ایک بہت نفیس ذکر شروع ہے، بڑا پیارا عنوان ہے
اور وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نام ہے، حضور کا جو نام ہے، دیکھو اللہ کا ایک نام ہے ذاتی نام، اس کے بعد جتنے نام ہیں سب صفاتی ہیں، یعنی اللہ، اس میں جلالت اللہ، یہ اللہ کا، اور اس کے بعد جتنے جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، یہ جتنے نام ہیں یہ سب صفاتی ہیں۔ 99 نام لوگوں نے گنائے ہیں، لیکن اللہ کے ناموں میں کوئی انتہا نہیں۔ ایسے ہی حضور کے بھی 2 نام، ایک نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کا نام زمین میں، زمین میں سرکار کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آسمان پر حضور کا نام ہے احمد، آسمانوں کا نام جو ہے حضور کا وہ احمد، اور دونوں نام جو ہے، اچھا دونوں کا ترجمہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو، اس کے بعد پھر اور آگے بڑھتا ہوں۔ محمد کا نام ہے، محمد کا ترجمہ ہے، اردو میں کہیں گے اس کو، جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہے، سب سے زیادہ تعریف جس کی گئی ہو وہ محمد، اور احمد اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی، تو احمد اس لیے آپ کا نام آسمانوں میں ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ تعریف اللہ کی آپ نے کی، آپ سے زیادہ تعریف کسی نے نہیں کی، اور محمد زمین میں اس لیے ہے کہ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق بنائی ہے، انسان تو نہیں ہے، جنات بھی، اس کے علاوہ اور بھی جتنی بے زبان اور زبان والی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، سرکار آپ تو نبی اس وقت تھے جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل میں تھے، یعنی پانی اور مٹی میں ابھی ان کا پورا وجود ہی نہیں بنا تھا، صرف ڈھانچہ بنا تھا، تو آپ تو اس وقت بھی نبی تھے، کل تو نبی جو وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ سرکار فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں گدے ہوئے رہے، تو آپ کو یہ کیسے پتا چلا، کب پتا چلا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے منزلوں پر باعث فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی بات نہیں رہی، ارے بھائی غار حرا میں جاتا تھا، قرآن نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ یہ کتاب میں نے آپ پر نازل کی ہے، آپ صاحب کتاب ہیں، آپ ہمارے برگزیدہ بندے ہیں، رسول ہیں، اب آپ جو ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ لوگوں کو پڑھائیے۔ لیکن سرکار نے ایک بات اور فرمائی، بولے میں جب گزرتا تھا تو راہ کے کنکر بھی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درخت کی گواہی دیتے تھے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غرض جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی زبان والے بھی اور بے زبان والے، تو زبان والے تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن جن کے پاس زبان نہیں ہے، جو نہیں بول سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم کی برکتوں سے انہیں بھی صاحب زبان بنا، اور بڑا مشہور واقعہ ہے صاحب، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے
مثنوی شریف میں بھی میں مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں ایک گزارش ضرور کروں گا، ان سے بھی کروں گا اور شہر کے عالموں سے بھی کروں گا۔ دیکھو کام جو ہے دین کا کام، عمر گزر جاتی ہے انسان کی۔ اس زمانے میں پہلے ایک واقعہ سنو پڑا، جب تحریک ختم نبوت میں غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور برطانیہ کا ہاتھ اس کے سر پر تھا، انگریزوں کا یہاں راج تھا، اور انہوں نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے ایک ایسی چال چلی کہ جس سے ایک آدمی کو نبی بنا دیا، اور اس نے کہا کہ ہاں میں نبی ہوں۔ اس میں ہزاروں آدمی مارے گئے، گولیوں سے خون دیے، لوگوں نے احتجاج کیا مرزا کے خلاف، تو اس میں علماء بھی آئے، جد میں بہت سارے عالم آئے، تو ان میں سے ایک عالم کی بات کرتا، ایک مولانا عبدالستار نیازی صاحب، ان کو جیل میں ڈال دیا اور ان کو پھانسی کی سزا ہوئی، اور جب پھانسی کی سزا ہوئی تو وہ کال کوٹری جو ہوتی ہے اس میں ڈال دیا گیا۔ جانتے ہو کال کوٹری کیسے جانتے ہو؟ کوئی نہیں جانتا، وہ کیسی کوٹری ہے کسی کو پتا نہیں، یہ تو جو گیا ہوگا اسی کو پتا، نام سنتے ہیں۔ تو اس کال کوٹری میں ان کو ڈال دیا گیا، تو وہ اس میں رہے 6 دن اور 7 رات۔ کتنے دن رہے؟ 6 دن اور 7 رات۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کی کوششوں سے ان کی سزا عمر قید میں بدل گئی، پھانسی کے بجائے عمر قید میں بدل گئی، اور جب عمر قید میں بدل دی گئی تو ان کو اس کال کوٹری سے باہر نکالا، اس موت کی کوٹری سے باہر نکال دیا گیا۔ تو پترکار جو ہیں، نامہ نگار جو ہیں، وہ پہنچے، ان کا انٹرویو لیا کہ صاحب آپ کی عمر کیا ہے؟ وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ گھبرائے کہ نہیں گھبرائے، کیسا ہوا جب یہ آپ کو سنایا گیا آپ کو پھانسی ہو جائے گی، اور تو آپ کے کیا حالات تھے؟ تو پہلے انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میری عمر ہے 6 دن 7 رات۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اتنے لمبے چوڑے 55-60 سال کے آدمی آپ، اور آپ بول رہے ہیں کہ میری عمر 6 دن اور 7 راتیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کے لیے جو دن اور جو راتیں اس کال کوٹری میں گزاری ہیں، بھائی میرا جرم کیا تھا؟ یہی تو کہ میں سرکار کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اسی ایک جرم کے تحت مجھے پھانسی کی سزا دی گئی، اور میں اتنے دن تک جن مسائل اور جن حالات میں اور جس مصیبت میں میں رہا، میں سمجھتا ہوں کہ وہی دن میرے پوری زندگی کے حاصل تھے، اور باقی دن جو تھے وہ سب بیکار ہو گئے۔ زندگی میری کوئی زندگی نہیں ہے، پوری زندگی صرف 6 دن اور 7 رات ہے۔ تو میں یہ اس لیے میں نے بتایا آپ کو کہ زندگی وہ ہے، زندگی صحیح معنوں میں وہ ہے جو زندگی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزر جائے، دین کے کام میں گزر جائے، دین کا کام کرتے ہوئے جتنے لمحات، ہمارے دین کا کام کرتے ہوئے جتنے لمحات، جتنے سیکنڈ ہمارے خرچ ہوں گے، وہی اصل زندگی۔ اور باقی تو ہر آدمی زندہ ہے، اور جتنے دن کی سانسیں اور جتنی سانسیں خدا نے تمہیں دی ہیں ان کو پورا کرنا ہے، لیکن ان سانسوں کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ یہی سانسیں، جو سانسیں تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے لوگے، آئے گی اور جائے گی، وہی سانسیں تمہاری بخشش اور نجات کا ذریعہ انشاءاللہ بن جائیں گے۔ تو دین کا کام کرنے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھیں، سمجھ آئی ہے تھوڑی سی، ہم کو بھی ہم پہلے نہیں تھی، ہے نا، اور کچھ کر رہے ہیں،
آج الحمدللہ ہمارے اکرم بھائی کے حاجی اکرم صاحب کی کوششوں سے یہ درس کا کام بھی شروع ہو گیا. ہم نے اپنی اوقات کے مطابق ایک مدرسہ نسواں بھی ڈال دیا. الحمدللہ تصنیف کا کام بھی چالو ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے معاون بنے اور ہم سب مل کر کے اس کام کو پوری تندگی سے کریں. یہ نہ دیکھیں کہ اس میں ہمیں کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا. انشاءاللہ وہ ملے گا جس کا تصور بھی ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں ہے، وہ ملے گا. اس کے بدلے میں کسی انسان سے اگر ہم نے بدلہ مانگا تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. بدلہ وہی دے گا جس سے اچھا بدلہ کوئی دے نہیں سکتا. تو میدان میں آنے کے لیے آنا ہے ہم کو. بہت سے علماء آئیں گے، خطبہ آئیں گے، ہمیں ان سے سبق لینا ہے. وہ تو آئیں گے اور چلے جائیں گے. ہمیں اسی شہر میں رہنا ہے اور اس شہر کی فضا کو ایسا ہموار بنانا ہے اور دین کے کاموں سے ایسا دیندار بنانا ہے کہ ہم اور ہمارے احباب اور ہمارے آنے والی نسلیں جب بھی سانس لیں تو انہیں دین کی خوشبو محسوس ہو. ان کو ایسا لگے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے جو وراثت چھوڑی ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے جو وراثت چھوڑی ہے، یقینی طور پر وہ وراثت قابل تعریف ہے. اور ہر بچہ منکرات سے دور ہوتا چلا جائے، ہر بچہ معصیات سے دور ہوتا چلا جائے، ہر بچے کو دین کا شوق پیدا ہو جائے، ہر بچے کو دعوت درس قرآن کا شوق پیدا ہوتا چلا جائے اور ہر بچے کو ایسا لگے کہ ہم گویا کہ ایک مسلمان کے بچے ہیں اور امت رسول ہیں اور ہم غلام رسول ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے. لالچ کو پاس نہ آنے دو. ڈر اور بہت ساری چیزیں ہیں. ایک قصہ اور بتاتا ہوں یہ دفتری کا. ایک میرا ایک شاگرد، میرے بہت سارے شاگرد ہیں دفتری میں، بہت شاگرد ہیں. گولو بھائی الحمدللہ ہم نے اپنے آپ کو کبھی نہیں بتایا کہ ہم کیا ہیں، کیسے ہیں، کون ہیں، نہیں بتایا. جس کو جو چاہے وہ کہے، ہم اسی پر کہتے ہیں ہاں، اسی پر ہم بولتے ہیں. ہمارا کوئی پرچار نہیں، نہ کبھی ہم نے پرچار کو پسند کیا. ہم اس سے کم رہنا چاہتے ہیں جتنے ہم ہیں. حضرت شادی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک محفل میں گئے تو بہت سی ایشم لوگوں کی محفل، بڑے بڑے وکلا، بڑے بڑے حکما، سارے لوگ تھے. ایک مسئلہ دینی میں سب لوگ الجھ گئے. بات سلجھنے کا نام نہیں لے رہے تھے. ان کو اس محفل میں جگہ نہیں ملی. کیوں؟ ان کے پاس میں جبہ نہیں تھا، بہت بڑا بیٹا نہیں تھا، بہت سارا وہ نہیں تھا. بیچارے نہیں کچھ ناتما آدمی تھے اور پھٹے پرانے لباسوں میں رہتے تھے. تو ان کو وہ جگہ نہیں ملی جو جس جگہ کے لائق تھے. لوگوں نے باہر بیٹھا دیا. گیٹ کیپر نے ان کو اندر جانے نہیں دیا. جب انہوں نے دیکھا کہ مسئلہ الجھتا چلا جا رہا ہے تو پھر آواز دے کے بولے کہ اگر آپ چاہو تو میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. لوگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ایک آدمی آواز دے رہا تھا، آئیے ادھر آئیے. اور پھر جب آپ گئے اور جانے کے بعد میں مسئلہ پوچھا اور جب مسئلہ ان کو معلوم ہوا تو اتنی بہترین تشریح فرمائی اور ایسا مسئلے کو حل کیا کہ ایسا لگا کہ اس میں کوئی دشواری نہیں. سارے علماء نے ان کو گلے لگا لیا. بڑی تعریف کی. بولے حضرت آپ یہاں کیسے نہیں بیٹھے تھے؟ کہا مجھے یہاں بیٹھنے نہیں دیا گیا، یہاں مجھے انٹری نہیں دی گئی، اس لیے میں وہاں بیٹھ کر بیٹھا. تو حضرت نے فرمایا، حضرت شادی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو خلعت دی گئی یعنی لباس دیا گیا. ان کو کچھ اور پیسے دیے گئے، ان کو تھیلیاں دی گئی. آپ نے فرمایا نہیں، ارشاد فرمایا یہ سب چیزیں میرے لائق نہیں. یہ تمام چیزیں جو غرور پیدا کریں، جو تکبر پیدا کریں، جو انسان کے انعام میں اضافہ پیدا کرے. ہم بندے ہیں، ہم بندے ہی رہنا چاہتے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، دین جو ہے بہت اہم چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس عالم میں
فکر و فاقہ کے عالم میں اپنی زندگی کو گزارا۔ سرکار کی زندگی کی داستان نہایت ہی پردرد، دونوں جہان کے بادشاہ کی زندگی۔ حضرت عمر فاروق کر گئے تو سرکار ایسی کھٹیا میں لیٹے ہوئے تھے جو مونچھ کی تھی، مونچھ نہیں سمجھے، یعنی ناریل کا رسی بنائی گئی تھی تو آپ کے پورے بدن میں اس کے نشانات پڑ گئے تو آپ رونے لگے۔ سرکار نے فرمایا کیوں روتے ہو، روتے کیوں ہو؟ کہا میرے آقا قیصر و کسریٰ بڑے بڑے بادشاہ کیسے عیش میں ہیں، کیسے بستروں میں سوتے ہیں، اور آپ اس کھٹیا میں سوتے ہیں جس میں چادر بھی نہیں اور آپ کے جسم میں نشانات ہو گئے۔ آپ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، فرشتے آپ کی خدمت میں آتے ہیں، آپ کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ سوچ بند کر دو، ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں، یہ دنیا چند روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں بہت اچھا گھر بنایا۔ ہم گھر بنائیں گے، ہم بنائیں گے جو گھر وہ پانی ہے ڈوب جائے گا، گر جائے گا، حوادثات زمانہ کا شکار ہو جائے گا، لیکن جو اللہ گھر بنائے گا ہمارے لیے وہ کبھی نہیں ڈوبے گا، کبھی حوادثات زمانہ کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان نشان اپنے بندے کا جو گھر بنائے گا اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتی۔ اپنے صحابیوں کو میرے سرکار اپنے صحابیوں کے ساتھ کام کرتے، صحابی کہتے سرکار ایسا مت کیجیے، آپ کو کام کرنے کی عادت نہیں ہے، ہم کر لیں گے۔ جنگ خندق میں خود کلاڑی لے کر، پڑوا لے کر، کدال لے کر کھود رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا سرکار ایسا مت کیجیے، ہم کر لیں گے یہ کام، آپ ایک جگہ بیٹھیے اور ہم کو ڈیسیزن دیتے جائیے، ہم کو بتاتے جائیے۔ ارشاد فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا، تم کام کرو اور میں دیکھتا رہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ تعجب تو یہ ہے کہ بھوک اور پیاس سے نڈھال صحابہ کرام اپنے پیٹوں میں پتھر باندھے ہوئے، اور جب ایک موقع آیا کہ ایک ایسی چٹان پڑ گئی اس کھدان پر جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، ہر صحابی نے کوشش کی مگر نہیں ٹوٹی، تو اب شکایت کی سرکار سے ایک ایسا پتھر آیا ہے جو ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے بتاؤ وہ کون سا پتھر ہے جو دین میں آ کر کے روڑا بن رہا ہے، اسے ٹوٹنا پڑے گا۔ میرے آقا گئے، صحابہ دیکھ رہے ہیں، سرکار نے کدال اٹھائی، اپنے ہاتھ میں لی، اور اس وقت جو کپڑے تھے ہمارے اولاد جیسے کپڑے جس سے سلا کر کے باقاعدہ ہم لوگ ایک چادر اوڑھ لی جاتی تھی، ایک چادر پہن لی جاتی تھی، اگر اس کو ایسا ہاتھ کرتے تھے جب کوئی تو اس کے بعد پیٹ کھل جاتا تھا، پیٹھ کھل جاتی تھی، گویا کہ آدمی کا بغل تک نظر آ جاتا تھا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کدال اٹھائی، اور کدال اٹھانے کے بعد میں اور ہاتھ ایسا کیا اوپر تو صحابہ کرام نے یہ دیکھ کے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، یہ دیکھ کر آنسو نکل پڑے صحابہ کرام کی آنکھوں سے کہ ہم بھوک کی وجہ سے ایک پتھر باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے سرکار نے 2 پتھر باندھے۔ بتاؤ سرکار کتنے بھوکے ہوں گے۔ حضرت جابر نے وہیں پر اپنی کدال رکھ دی، دوڑتے ہوئے اپنے گھر گئے، اور جانے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہا کچھ ہے گھر میں، کچھ کھانے کے لیے گھر میں ہے؟ کہا گھر کا حال مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو، کچھ جو پڑے ہوئے ہیں آدھا کلو کے قریب، اور یہ بکری کا بچہ بنا ہے تمہارے سامنے، اس کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، جو کو جلدی سے تم آٹا بناؤ، اس کو آٹا بناؤ، آٹا میں تبدیل کرو، اور اس بکری کے بچے کو آپ نے ذبح کیا، صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد میں کہا تم کھانا بنا کے رکھو، میں سرکار کو لے کے آتا ہوں۔ کان میں جا کے کہا، کان میں حضور کے کان میں لگ کے حضرت جابر نے کہا سرکار آپ بہت بھوکے ہیں، آپ ابھی چلیں میرے ساتھ میں، اور گھر میں کھانا ہے آپ اس کو کھا لیں۔
کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اتنی جماعت ہے. کتنی تھے وہ لوگ؟ اتنے 1500 آدمی تھے. جو خندق کھود رہے تھے کتنے لوگ تھے؟ 1500 آدمی تھے. اتنے لوگوں کے لیے تو کھانا کھانے. تو کام نے کہا سرکار کہ آپ چلیں، اور چلنے کے بعد میں سرکار یہ کیا کہتے ہیں کہ کھانا کھائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی دعوت کو سنا تو قبول فرمایا. میں نے تمہاری دعوت قبول کیا، اور کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہونے کے بعد اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، حضرت جابر نے، میرے صحابی نے مجھے دعوت دی ہے، میں تم سب کو دعوت دیتا ہوں. بہت حیران ہوئے کہ کھانا تو میرے پاس ہے نہیں، میں کہاں سے کھلاؤں گا. تو بجائے کچھ حضور کو کہے ہوئے پھر واپس پلٹ کے دوڑ کے گھر میں پہنچے. پھر گھر پہنچ گئے. کہا آپ کیسے آئے بغیر حضور کے؟ سرکار کو لے کے آنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ غضب ہو گئی. ہاں سانس پھول رہا ہے. دوڑتے ہوئے گئے تھے. پریشانی کا کیسے آ گئے؟ ان کی بیوی نے پوچھا. کہا غضب ہو گئی. کیا ہوا؟ کہا سرکار نے سب کو دعوت دی، ہمارے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. اب کیسا ہوگا، کیا ہوگا؟ اور اتنی جلدی کوئی انتظام ہو بھی نہیں سکتا. تو ان کی اہلیہ جو تھی وہ بھی صاحب ایمان تھی. انہوں نے کہا تم نے سرکار کو دعوت دی؟ کہا ہاں میں نے دے دی. کہا کوئی بات نہیں ہے، باقی لوگوں کو تم نے نہیں کہا؟ انہوں نے نہیں کہا. باقی لوگوں کو کس نے کہا؟ کہا حضور نے کہا. کہا بس تو پھر ہم حضور کے کھانے کے ذمہ دار ہیں، اور سرکار سب کے کھلانے کو چاہیے. فکر مت کرو، فکر مت کرو. پھر اٹھنے پہ واپس گئے سرکار کے دربار میں، اور جانے کے بعد کہا سرکار کیسا کیا جائے؟ کہا تم روٹیاں اس وقت تک توا میں مت ڈالنا جب تک میں نہ آ جاؤں، اور اس وقت تک ہانڈی کو چولہے سے مت اتارنا جب تک میں نہ آ جاؤں. میں سب کو لے کے آتا ہوں، تم چلو گھر میں میرا انتظار کرنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سب کو بیٹھا دیا. گھر چھوٹا تھا، سب لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. سب کو جہاں جس کو جگہ ملی وہ بیٹھ گئے. میرے سرکار گئے وہاں جہاں ہانڈی پک رہی تھی، وہاں گئے جہاں چولہے میں روٹی پک رہی تھی. اب اپنا لعاب بیان نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسا منفرد، ایسا پیر و مرشد ہے کوئی؟ سرکار تھوک رہے ہیں اس میں، اپنا لعاب ذہن ڈال رہے ہیں اس میں. ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لو اب روٹی پکانا شروع کرو، اب ہانڈی کو اتار لو. 10 زیادہ آدمیوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، 10 آدمیوں کو آنے دو. 10 آدمی آتے رہے، سب کھاتے رہے نکلتے رہے، کھاتے رہے نکلتے رہے، اور 1500 آدمی نے کھانا کھا لیا. اور جب ہانڈی کو دیکھا گیا تو جیسے پہلے بھری ہوئی تھی اب بھی بھری ہوئی تھی. حضور نے کہہ دیا تھا کہ یہ آٹے کو کپڑے سے ڈھک دینا، جتنا ضرورت ہو اتنا نکالتے جانا، کپڑے کو ہٹانا اور نکال لینا، پھر کپڑے سے ڈھک دینا. آٹا کو بار بار دیکھنا مت. اور جب سب آ چکے، اب ضرورت ختم ہو گئی، تو اب کپڑے کو آٹے سے ہٹایا گیا تو آٹا اتنا ہی تھا جتنا پہلے تھا. نہ آٹا گھٹا، نہ سالن گھٹا، نہ گوشت گھٹا، نہ بوٹی گھٹی، نہ شوربا گھٹا، نہ لہسن گھٹا، نہ مرچا گھٹا، نہ نمک گھٹا، نہ تیل گھٹا. سب چیزوں میں اضافہ ہو گیا، سب چیزوں میں اضافہ ہو گیا. کتنی چیزیں میں اضافہ ہوتا چلا گیا میرے دوستوں. تو میرے آقا کی قدرتوں کا یہ عالم تھا، لیکن آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے اپنی قدرتوں کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا محنت کرو، تدبیر تمہارا کام ہے اور تقدیر بتانا میرا کام ہے. تدبیر تم کرتے رہو اور تمہاری تقدیروں کا میں پڑھ بھی رہا ہوں، بتا رہا ہوں. اور پھر کیسے بتایا سرکار نے؟ کلہاڑا مارا ہے، وہ کدال ماری، اور اس کے بعد چٹان ٹوٹ 2 ٹکڑے ہو گئی، اور ایک روشنی نمودار ہوئی. اور جب روشنی نمودار ہوئی تو شام کے محلات نظر آئے، وہاں سے شام کے محلات نظر آئے. میرے سرکار نے فرمایا مسلمانوں تمہیں شام کی فتح مبارک.
दूसरी कुदाल मारी, पत्थर टूट गया, यमन के महलात नजर आए। कहा मुसलमानों तुम्हें यमन की फतेह मुबारक। तन में कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए पेट भर खाना नहीं है, वसाइल कहीं नहीं है, दुश्मन घेरा हुआ है, खंदक खोदना पड़ रही है अपने बचाव के लिए, और यमन और शाम की फतह की खुशखबरी सुना रहे हैं मेरे यहाँ। इरशाद फरमा रहे हैं हाल तुम्हारा ये है और मुस्तकबिल तुम्हारा कुछ और है। जो मैं बता रहा हूँ वो तुम्हारा मुस्तकबिल है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये क्या था, ये क्या मामला था, ये किस चीज का कमाल था। बेसरो सामानी के आलम में भी उन्होंने सुरखरुई हासिल की और जमाने को बता दिया कि जो मुसलमान होता है, जो मोहम्मद का गुलाम होता है, वो सारी कायनात का इमाम होता है, सारी कायनात का वो इमाम होता है। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, मगर सदाकत तुम्हारे लिए जरूरी है। सच बोलना सीखो, अदालत इंसाफ करना सीखो, शुजाअत बहादुरी सीखो। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, और जो मरता है मरने के लिए जीता है। आपने कल तकरीर दी है, मौलाना साहब की सुनी है, तो बहुत सबसे बड़ी हमारी मुहाफिज है। बात लंबी हो जाएगी, है ना। आज मेरे घर में भी मेहमान आए हुए हैं, तो इंशाअल्लाह ज़िक्र की महफिल जो है ये सजती रहेगी, और हम दावत दे रहे हैं तमाम मुसलमानों को आए, और ये लम्हात जो तुम्हारे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये लम्हात जो भी गुजर जाएंगे दीन के लिए, दीन के कामों के लिए, तो इंशाअल्लाह ये इबादत से कम नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि इन्हीं लम्हात से खुश होकर अल्लाह तबारक तआला हमारी बख्शिश फरमा दे। तो यहाँ तक आए हैं हम। अब ये लगभग सूरह यासीन शरीफ जो है ख़त्म होने वाली है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मायूसी नहीं होगी किसी भी तरह की। कुरान एक ऐसा अजीम शान कलाम है अल्लाह ताला का, इसमें ऐसे ऐसे वाक़यात, सब चीज़ें हैं इसमें, ज़मीन, आसमान, सितारे, चांद, सूरज, ये बने कैसे हैं, कैसे बनाए, इनका मटेरियल क्या है, सूरज कैसे बना है, इसमें रॉ मटेरियल क्या लगा हुआ है, ये चमक क्यों है, ये कहाँ से निकलता है, कहाँ डूबता है या नहीं डूबता है, ये सब इसमें है। पढ़ने वाला होना, ये डॉक्टर भी है, ये इंजीनियर भी है, ये प्रोफेसर भी है। आखिर अबू बकर सिद्दीक ने कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा था, फारूक आजम ने कौन से क्या कहते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, उन्होंने उस्मान गनी ने कहाँ पढ़ा था, कहीं नहीं पढ़ा था। दरसगाह मुस्तफा थी, वहीं के ये तालिब इल्म जिन्होंने पूरी दुनिया को पता किया और कायनात को जीने का सलीका बताया, मरने का शऊर अता फरमाया। गोया कि जिंदगी के तौर तरीके अगर सीखना है तो दावत दर्स कुरान है। कुरान तुम्हें सब बताएगा, जीने और बच्चों की परवरिश के तरीके भी बताएगा, इंशाअल्लाह नस्लों के बाइज्जत जीने का तरीका भी बताएगा। तो आप मायूस ना होना, बल्कि हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे बहुत। आप हमारे लिए भी दुआ करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ज़हन को अच्छा रखे और हमको शौक़ पैदा हो। हालांकि अल्लाह ताला ने करम किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि अब बहुत सारे कामों को छोड़ करके अपन ने इसी तरफ ज़्यादा ध्यान लगाया। यहाँ बैठे रहते थे, कहीं कुछ करते थे, कहीं कुछ करते थे, जो वक्त को तबाह और बर्बाद करते थे। हमने लगभग अपना 50% से ज़्यादा वक्त जो है वो बचा लिया है और दीन की तरफ ला लिया है, और इंशाअल्लाह कोशिश हो रही है कि वो भी ख़त्म होता जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो होता जाए। तो अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको सबको हिदायत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े हो जाइए और सलात व सलाम।